السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گی حیا ایمان کا شعبہ۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ مومن با حیا ہوتا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، عفیف زندگی ہوتی ہے، پاک دامنی والی زندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی اس پر خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی اتنی تعلیم دی کہ اسے ایمان کا شعبہ قرار دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھتی تھی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی تھی جو مدینہ کی کنواری لڑکیوں کے آنکھوں میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں کہ جس کے اندر غیرت نہیں۔ گویا مومن غیور ہوتا ہے۔ غیور کا کیا مطلب؟ غیور کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور فحش کاموں سے دور رہتا ہے۔ ایسا انسان گناہوں سے پاک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ غیرت اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اغیار ولد آدم، کہ آدم کی جتنی اولاد ہے میں ان میں سے سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیار منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اس لیے اللہ غیرت والی زندگی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس چیز کو شریعت نے پسند کیا کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے اور اخلاقی گناہوں سے بچے۔ اسلام نے عفت و پاک دامنی کا ایسا سبق دیا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے ایسا سبق نہ دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ شریعت اسلامی کا یہ حسن ہے کہ مرد کو اپنی جگہ تعلیم دی اور عورت کو اپنی جگہ تعلیم دی تاکہ وہ دونوں گناہوں سے بچ سکیں۔ عورت سے کہا کہ تم کسی شرعی ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلو، اور اگر نکلنا بھی ہو تو اپنے جسم کو پردے میں چھپاؤ۔ نیز حکم دیا کہ تم راستوں کے درمیان میں چلنے کے بجائے کناروں پر چلو۔ تمہارا چلنا بھی اس انداز کا ہو کہ کوئی یہ نہ پہچان سکے کہ تمہاری جوانی کی عمر ہے۔ اگر کسی تقریب میں بھی آنا جانا ہو تو ایسی خوشبو مت استعمال کرو جو پھیلنے والی ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ زیادہ مگر پھیلتی کم ہو۔ نیز فرمایا کہ ایسا لباس مت پہن کر نکلو جس کو دیکھ کر غیر محرم لوگوں کی نگاہیں تم پر پڑیں۔ بے پردہ باہر نکلنے والی عورت کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا، وہ عورت جو بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی، اللہ رب العزت روز محشر ان کا یہ حشر فرمائیں گے کہ ان کو ننگا کر کے جہنم کے اندر دھکا دلوائیں گے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے حیا کی چادر کو خود اتار دیا تھا۔ ہاں تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔